جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواہ صحابہ۔ ماہ ربیع الاول اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور ہر طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں ہیں۔ عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے کمالات کی بات ہے، کہیں آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے تذکرے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعتوں کے تذکرے ہیں، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے۔ گویا کہ ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اپنا حصہ پا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت بھی سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بچپن ہی سے آ گئے تھے۔ 8-10 سال کی عمر میں آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ ان کا یہ بھی شرف ہے کہ یہ حسنین کریمین شہیدین جلیلین حسنین رضی اللہ عنہ حسن و حسین کے والد محترم ہیں۔ قادریوں کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے۔ ان کے صدقے میں ہم وہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ رسول پاک کی بارگاہ میں یہ ہمارا وسیلہ ہے، اور حافظ قرآن اور بہت بڑے عالم، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اور اللہ۔ بہت بڑے عالم، اور فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے، اور بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ نے اشعار کی۔ جب آپ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی، دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر ملی تو آپ نے اشعار کہے، الا طرق الناعی بلیل فراعنی وارقنی لما استحل منادیا۔ سنو، رات کے وقت موت کی خبر دینے والا آیا، مجھے ڈرا دیا۔ جب اس آواز دینے والے نے آواز دی تو میری نیند اڑ گئی۔ فقلت له لما رأيت الذي أتى
غیر رسول اللہ اصبحت ناعیا، جب میں نے اس خبر دینے والے کو دیکھا تو اسے کہا کیا تم رسول اللہ کے سوا کسی اور کے وصال کی خبر لائے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فحقق ما اشفیت منہ ولم یبل وکان خلیلی عدتی وجمالیا، مگر اس نے اس بات کی تصدیق کی جس کا مجھے خدشہ تھا کہ اس نے کچھ پرواہ نہ کی، ہائے آپ تو میرے خلیل، میرا کل اثاثہ، میرا حسن و جمال تھے۔ اللہ اکبر۔ فواللہ لا انساک احمد ما مشت بی العیس فی ارض وجاوزت وادیا، پس اللہ کی قسم اے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا جب تک اونٹنی مجھے لے کر چلتی رہے گی، وادیاں طے کرتی رہے گی۔ سبل الہدا یہ سیرت مصطفیٰ کی بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھیں، اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت، سیرت خاتم النبیین، اس کا بھی مطالعہ کریں، جس سے ہماری نسبت ہے، غلامی کی نسبت ہے۔ وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ شفاعت کرنے والے ہیں، ہم شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ان کی سیرت کیوں نہ پڑھیں کہ جن کی سیرت پر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں میرے رب نے رکھی ہیں۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ آقا میرے خلیل ہیں، آپ میرا کل اثاثہ ہے، میرا حسن و جمال ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آقا میں کبھی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت ولادت ہمیں یاد کرتے ہیں، معراج پر ہمیں یاد کرتے ہیں، شب برات پر ہمیں یاد کرتے ہیں، بقرعید پر ہمیں یاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ قربانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آقا یاد کرتے ہیں، معراج پر یاد کرتے ہیں، خصوصی کرم نوازیاں ہیں، آقا امت کو بھولتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شب برات پر طویل سجدہ کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری امت۔ اور آپ نے 13ویں شب، 14ویں شب، 15ویں شب سجدہ کیا، تو پہلے بار اللہ پاک نے محبوب سے محبوب کی 1/3، 1/3 امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، دوسری رات 2/3، تیسری رات مکمل امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، سوائے اس کے جو بدکے ہوئے اونٹ کی طرح خود ہی دور بھاگے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ آقا تو ہمیں پیار سے بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف، جہنم کی طرف نہیں جاؤ، اور ہم انہی سے دور بھاگیں، انہی کی سنتوں کو چھوڑیں، ان کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور صورت، سیرت، چال ڈھال، کردار، گفتار، لین دین، اپنے معاملات، گھریلو معاملات، ہم ان کی سیرت سے ہٹ کر، ان کے ارشادات سے ہٹ کر بنائیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ آقا میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں بھولوں گا۔ اچھا، قیامت کے روز دیکھیں کہ نبی اللہ کے بہت شان والے بندے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قیامت کے روز انبیاء کے لیے سونے کی مسندیں ہوں گی، گولڈ کی، ان کو اللہ عزت دے گا۔ اچھا، ان کی کتنی عزت ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کی قوم میں سب سے بڑا عالم بنایا، سب سے خوبصورت، خوب سیرت، کردار و گفتار میں برتر بنایا۔ قیامت کے روز بھی انبیاء کی عزت ہوگی، انہیں سونے کی مسندوں پر بٹھایا جائے گا۔ میرے نبی نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ اپنی امت کے لیے کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، اور کسی کے میزان عمل پر یہ درود پاک جو اس نے دنیا میں بھیجا تھا وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ رہے ہوں گے، اور شفاعت فرما رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ پیاسوں کو کوثر پلا رہے کوثر پلا رہے ہوں گے، سلم سلم کی صداؤں سے پل سے پار لگا رہے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں
ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غلاموں کو نہیں بھولے، غلام کیوں بھولے، آقا ہو کر نہیں بھول رہے۔ اور آپ نے جیسے امت کو یاد کرنے کا کہا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی شعر میں ذکر کیا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اچھا سلام رضا بھی خوب ہے نا، کمال ہے۔ سلام رضا کی نا بھی شرح بھی ملتی ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے المدینۃ العلمیہ کی جانب سے بھی اس کی شرح PDF کی فارم میں جاری ہو چکی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور سلام رضا کو اہل علم نے کہا کہ یہ اردو کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو پر لاکھوں سلام، ہر حال پر لاکھوں سلام، اور آپ سے نسبت رکھنے والی آل اور ازواج اور اصحاب اور امت سب پر سلام۔ تو جو ہدا کے بخشش مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے اس میں جو سلام رضا ہے، اچھا اس کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، جزم لگی ہوئی ہے، اردو ہماری کمزور ہے، اردو میں پڑھنی نہیں آتی، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیت سے ہمارے اداروں کی جو کتابیں وہ اس انداز سے چھاپی جاتی ہیں۔ اچھا مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی دیا جاتا ہے، تفصیل کی جاتی ہے، آسان کیا جاتا ہے۔ تو خیر شرح سلام رضا، سلام رضا پڑھیں، اس کی شرح پڑھیں، انشاءاللہ عشق رسول کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مصطفیٰ پر، دنیا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے پر اپنے عشق برے جذبات کا اشعار کی صورت میں اظہار کرتے ہیں۔ بہت کچھ عرض کیا، آقا آپ میرے خلیل ہیں، آپ میرا کل اثاثہ ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، بھی زندگی کو انجوائے کریں، استغفر اللہ، شراب پی کر، نشے کر کے، آوارہ گردی کر کے، بدنگاہی کر کے، گالیاں بک کر، سیر سپاٹے کر کے نہیں، زندگی کو انجوائے کریں یاد مصطفیٰ کر کے، درود پڑھ کر، آقا کی صورت سیرت کو پڑھیں سنیں، اس پر عمل کریں، کردار گفتار پڑھیں سنیں عمل کریں، آقا کی شریعت پر عمل کریں، دیکھیں زندگی کیسے پر لطف ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے، ڈپریشن کے شکار ہو گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، انشاءاللہ زندگی کا لطف ملے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ کیا بات ہے! تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد جو ہے ہمارے غموں کا مداوا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، آقا میں گھر سے دور رنجور آپ کو یاد کروں گا تو میری فریادیں سنی تو جائیں گی، اب میری درخواستیں میری سوچ کے مطابق پوری ہو جائیں یہ ضروری نہیں، وہ تو جو چاہیں کرنے والے اللہ کی عطا سے۔ تو جو آپ کی میں یاد کروں گا یہ میرا سرمایہ ہے، کہ میں یاد کروں گا، گیسوں والوں کو یاد کروں گا، بے کس نواز کو یاد کروں گا، سبحان اللہ۔ تو یاد مصطفیٰ جو ہے مولا علی مشکل کشا عرض کر رہے ہیں کہ آقا میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، جینے کا مزہ وہ عشاق ہی پاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلا شبہ یہ زندگی کا لطف یہی ہے، زندگی کا مزہ یہی ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق رسول ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اللہ پاک کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، محبت رسول دیکھیں کہ رسول پاک مال سے زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، باپ سے زیادہ پیارے ہیں، ماں سے زیادہ پیارے ہیں، سخت پیاس کے اندر پانی سے بھی زیادہ ہمیں پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ذات سے بڑھ کر پیار کرے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بڑھ کر پیار کرے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا میری جان کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا۔ اور آقا میرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ فرمائے جب تک تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا اور عزیز اور محبوب نہیں رکھے گا۔ عرض کیا آقا فوراً ہاتھوں ہاتھ، آقا مجھے آپ میری جان سے بڑھ کر عزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان بھی مال بھی سب کچھ وار دیا۔ دیکھیں ہجرت کی نا، اپنی ساری پراپرٹی، جائیداد، جمع پونجی، زندگی بھر کی کمائی سب چھوڑ دی، اور والدین ایمان نہیں لاتے چھوڑ دیے، اولاد ایمان نہیں لاتی چھوڑ دی، دوست ایمان نہیں لاتے چھوڑ دیے، آقا کی خاطر، اللہ رسول کی محبت کی خاطر۔
وہ اللہ کریم کرم فرمائے اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کریں. اور صحابہ کرام نے وہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں سنا رہا تھا کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. وہ نصیب والا ہے جو آقا پر قربان ہو جاتا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ اکبر. اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسا ہے جو ان سے زیادہ حسین ہو؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ مقرب ہو؟ کوئی ایسا ہے جو ان سے بڑا سخی ہو؟ کوئی ایسا ہے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کوئی ایسا ہے جو میرے نبی سے بڑھ کر عابد ہو؟ کوئی ایسا ہے جو میرے نبی سے زیادہ خوش لباس خوش آواز ہو، میرے نبی سے زیادہ خوشبوؤں والا ہو، عطائیں والا ہو؟ کیا خوبی ہے؟ ہر خوبی میں میرے نبی اپنی مثال آپ ہیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہی بولے سدرا والے چمنے چمنے جہاں کے تھالے، میں نے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، کیونکہ تجھے یک نے یک بنایا. اور کیسا بنایا؟ سبحان اللہ، نہ اولین میں ایسا نہ آخرین میں کوئی ایسا. اللہ اکبر. تو اللہ کریم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق مصطفیٰ کی ہمیں خیرات عطا فرما دے. ان کے صدقے ہم بھی عاشق رسول بن جائیں. آمین. ناظرین، آج ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے عشق رسول کا بیان سنا، اور اس سے ہم نے یہ سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کی کہ عشق رسول کیسا ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اپنے نبی کو ہم یاد کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق کا ہمارا دعویٰ ہے، اس پر ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کریں. حضور، جو عشق ہے، جو محبت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اطاعت سکھاتی ہے، یہ اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے. تو جو ہمارا ایک الحمدللہ مسلمان محبت رسول رکھتے ہیں، عشق رسول رکھتے ہیں، تو اس کا جو اس کی علامات ہیں کچھ، اس پر بھی ہمیں مختصراً کچھ مدنی پھول مل جائیں. جی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو مختصراً ہی عرض کرنا ہوگا. تو صورت، سیرت، کردار، گفتار، لین دین، کام، کاروبار، گھر بار، ناراضی، دوستی، محبت، تعلق، رشتہ داری، سب رسول پاک کی وجہ سے. بس یوں سمجھیں. امیر علیہ سنت نے شعر لکھا، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. کیوں عشق کا امامے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا مسواک سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا سنت لباس سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا کردار و گفتار، لین دین، معاملات، کام، کاروبار، رشتہ داری، پڑوسی، سب کے معاملے میں کیوں عشق کا اظہار نہیں ہوتا؟ جو عاشق رسول ہے وہ اتباع رسول کرے گا، جو عاشق رسول ہے وہ اطاعت رسول کرے گا، ورنہ زبانی دعوے کرتے جاؤ جو کرنا ہے. اور ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول کی پیروی کرو، اور اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ اگر کوئی ان کے اخلاق کو اپنا لیتا ہے، ان کے اخلاق کو اس کی پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ سے، اخلاق کریمہ سے حصہ عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں، عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے.